سورہ یوسف کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی تھی، جس میں بتایا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے سیدنا یوسف علیہ السلام 11 آپ کے بھائی تھے، حسد کی وجہ سے کنویں میں آپ کو ڈال دیا۔ حضرت جبریل نے کنویں کے پتھر پر بٹھا دیا، بعد میں قافلے نے آپ کو لیا، مصر لے گئے۔ عزیز مصر نے آپ کی قیمت ادا کرنا چاہیے، سونے و چاندی کی زیورات، پورا خزانہ آپ نے قربان کیا، اور اس کے بعد اپنے گھر میں مہمان بنایا اور اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ ان کی خدمت کیجیے، اللہ ہمیں ان کی خدمت کا صلہ دے گا، ہمیں نفع دے گا۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنا خوبصورت پیدا کیا کہ راوی بیان کرتے ہیں کہ رب نے جب حسن کو پیدا کیا تو حسن کے 4 حصے کیے۔ ایک حصہ حسن پوری دنیا میں تقسیم کیا، اور ایک حصہ بڑھتا ہے تو ہم زمین اور آسمان کے تارے توڑنے لگتے ہیں۔ ایک حصہ حسن تو پوری دنیا میں، اور 3 حصہ حسن اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ تو اندازہ لگائیے جب ایک حصے حسن پوری دنیا میں بٹا ہے تو حال یہ ہے، اور 3 حصہ حسن اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ وہ کتنے حسین و جمیل، شکیل و وجیح، خوبصورت ہوں۔ اللہ کے مقدس نبی سے کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کی اس خوبصورتی کو دیکھ کر مصر کے عزیز مصر کی بیوی زلیخا ان پر وابستہ ہو گئی، عاشق ہو گئی، اور اس کے دل میں برائی پیدا ہوئی کہ میں کسی طرح اپنی خواہشات ان کے ساتھ تکمیل کروں۔ بڑا محل تھا، محل کے 7 دروازے تھے، 7 دروازوں پر اس نے تالا لگا دیا، اور اپنے ارادے کو، اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو طرف راغب ہونے لگی۔ تو آپ نے جس کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جیسے جیسے اس سے بچ کر حضرت یوسف علیہ السلام دروازے پر جاتے تھے، اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اس محل کا دروازہ کا تالا خود ٹوٹ کے گر جاتا تھا، پھر دوسرے میں جاتے تھے، پھر تیسرے میں، اس طرح 7 دروازوں تک آپ اس سے بچ کر دوڑتے رہے، 7 دروازوں کھلتے رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شبیہ مبارک آپ کے سامنے آئی کہ اپنی انگلی مبارک آپ نے اپنے دانت میں ڈال رکھی، وہ اشارہ کر رہے ہیں اس بات کے لیے کہ اس گناہ عظیم سے بچنا ہے، اور اللہ کی رحمت اور فضل نے آپ کو اس عمل سے بچایا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس طرح فرما رہا ہے۔ وہ جس عورت کے گھر میں تھا اس نے لبھایا کہ اپنا آپا نہ روکے، اور دروازے سب بند کر دیے، اور بولی آؤ تم سے کہتی ہوں۔ تو حضرت نے جواب دیا، اللہ کی پناہ، وہ عزیز تو میرا رب یعنی پرورش کرنے والا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے، بے شک ظالموں کا بھلا نہیں ہوتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میری حفاظت اللہ فرمانے والا ہے، حفاظت فرمائی، اور جب وہ دوڑتے ہوئے جاتے تھے اور آخر دروازے پر پہنچے، دیکھا کہ سامنے عزیز مصر کھڑا ہوا تھا۔ اس نے یہ سارا منظر اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا۔ اب زلیخا نے سمجھا کہ اگر میں نے خاموشی اختیار کی تو میں ملزم بن جاؤں گی، تو اس نے فوراً ایسی چال چلی کہ الزام حضرت یوسف علیہ السلام پہ لگا دیا کہ دیکھو آپ کی بیوی پر انہوں نے بدنگاہی چاہی ہے، اس طرح میرا پیچھا کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایسے معاملات میں خاموش رہ نہیں سکتے تھے، تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ غلط کہہ رہی ہے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ اس نے مجھ پر میرا پیچھا کیا ہے اور اس نے میرا تعقب کیا ہے۔ تو عزیز مصر نے کہا کہ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ آپ پاک ہیں اور اس نے آپ کے ساتھ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے گھر میں کوئی گواہ تو نہیں ہے، مگر ایک 4 مہینے کا بچہ جو گہوارے میں کھیل رہا ہے وہ میری گواہی بھی دیکھے گا اور میری پاکی کا اظہار بھی کرے گا اور میری برت کا اظہار کرے گا۔ کہا بچہ کیسے بولے گا؟ کہاں بچہ بولے گا۔ جب بچے کو لایا گیا تو اللہ نے اس بچے کو زبان عطا کی، اس نے کہا زلیخا جھوٹی ہے، یوسف علیہ السلام سچے ہیں، اور سچائی کی اس نے دلیل دی اپنی زبان کے اندر، جس کی میں تفسیر آپ کے سامنے پڑھ کے سناؤں گا۔ سچائی کی دلیل بچے نے یہ دی کہ اس بات کی دلیل یہ ہے کہ اگر زلیخا کی طرف یہ دوڑ تھے تو یوسف کا کرتا آگے سے پڑتا، یوسف بچ کر بھاگ رہے تھے تو کرتا دیکھا جائے
اگر آگے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف ان کی طرف راغب تھے، اور پیچھے سے پھٹا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ زلیخا ان کی طرف پیچھے دوڑ رہی تھی۔ جب کرتا دیکھا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو کرتا آگے سے نہیں بلکہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ چونکہ آپ بچ کر دوڑ کر جا رہے تھے، آخری دروازے پر پہنچے تو زلیخا نے کرتا پکڑ کھینچا تاکہ محل سے باہر نہ نکل جائیں، اسی میں کرتا پھٹ گیا، تو یہی دلیل بن گئی۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم نے بہت بڑا گناہ کیا، تم نے غلط کیا۔ بہرحال اس کے بعد وہ چاہتا تھا کہ یہ میری بیوی ہے، اس کا عیب ظاہر ہوگا تو میری بدنامی ہوگی، اس لیے اس وقت وہ رہا۔ مگر زلیخا بھی چاہتی تھی کہ ان کو کچھ نہ کچھ سزا ملے، ان کو کوڑے مارے جائیں یا سزا دی جائے، اس طرح کا معاملہ پیش کرنا چاہتی تھی۔ مگر صفائی کے بعد یہ معاملہ اس طرح سے ہو گیا۔ اب پورے مصر میں بدنامی ہو گئی۔ زلیخا ایسی ہی عورتوں نے طعنہ دینا شروع کر دیا۔ زلیخا نے ایک نوجوان پر اس طرح اپنا من خراب کیا، گناہ میں مبتلا ہوئی اور وہ نیکی کے راستے سے بھٹک گئی۔ عورتوں نے قسم کی باتیں مصر میں شرنا چننا شروع کی، تو زلیخا کو بڑی پریشانی ہوئی۔ اس نے مصر کی تمام عورتوں کو بلایا، سب کو دعوت دی، دسترخوان سجایا، دسترخوان پر قسم کے میوے جات رکھے، کھانے کی کئی قسم کے دسترخوان پر کھانے رکھے، اور ان تمام عورتوں سے کہا کہ تم مجھے طعنہ دیتی ہو کہ یوسف کو دیکھ کر تم فریفتہ کیا ہو، آؤ میں تمہیں یوسف کو دکھاتی ہوں، تم فیصلہ کرنا کہ تم صحیح ہو کہ میں صحیح ہوں۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ان عورتوں کو اس نے اپنے دسترخوان پر بلایا۔ اب ان کے ہاتھ میں قرآن فرماتا ہے کہ ایک ایک چھری دے دی، ان کے ہاتھ میں کیا دے دی؟ ایک ایک چھری دے دی ان کے ہاتھ میں، اور کہا کہ چھری سے گوشت کو کاٹنا اور میوے جو رکھے ہوئے ہیں، جو پھل رکھے ان کو تراشنا، میں یوسف کو لے کر آتی ہوں۔ ان سب کے ہاتھوں میں میوے کی جگہ لیمو تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام، جن کو اللہ نے حسین و جمیل شکل و وجہ پیدا کیا تھا، ان عورتوں کے سامنے سے گزرے تو وہ حیرت کے ساتھ اس چھری سے بجائے لیمو کاٹنے کی، پھل کاٹنے کے، دیکھ کر اتنی حیران ہو گئیں کہ چھری پھل کاٹنے کے بجائے ان کی انگلیوں پر چڑھ گئی، اور ان عورتوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا، جس کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح فرمایا ہے۔ اور جب زلیخا نے ان کا چیمگوئی کی تو ان عورتوں کو بلا بھیجا اور ان کے لیے مسندیں تیار کی، اور ان میں ہر ایک کو ایک چھری دی، اور یوسف سے کہا کہ ان پر نکل آؤ۔ جب عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو اس کی بڑائی بولنے لگی اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ یہاں ہاتھ کاٹنے سے مراد انگلیاں کاٹنا ہے، وہ اس طرح قربان ہو گئی۔ تو اندازہ لگائی حضرت یوسف علیہ السلام کتنے خوبصورت تھے۔ جب زلیخا نے کہا کہ تم مجھے طعنہ دیتی تھی کہ تم کیوں پہ پارفتہ ہو گئی ہیں، دیکھ لو تم نے انجام دیکھ لیا، یوسف واقعی میں کتنے خوبصورت ہے۔ ان سارے معاملات کو پیش کرنے کے بعد میں جب ایسے حالات بنے، اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے لبھانا چاہا عورتوں نے، جس طرح زلیخا نے اپنا راغب کرنا چاہا تھا، اس طرح عورتوں نے بھی کرنا چاہا، تو آپ نے فرمایا اے میرے رب، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں، زلیخا نے تو یہ ہے جن پر تم نے طعنہ دیتی تھی، اور بے شک میں نے ان کا جیو لبھانا چاہا تو انہوں نے اپنے آپ کو بچایا۔ یہ زلیخا بول رہی ہیں، اور بے شک اگر وہ کام نہ کریں گے جو من میں سے کہتے ہیں تو ضرور قید میں پڑیں گے اور ضرور ذلت اٹھائیں گے۔ تو اس مجلس میں زلیخا یہ کہنے لگی کہ میں چاہتی تھی، اب بھی میں کہہ رہا ہوں، اگر یہ میری خواہش کو اور میرے دل کے ارادے کو پورا نہیں کریں گے تو ان کو قید میں جانا پڑے گا۔ پھر اس نے عزیز مصر کو سمجھایا کہ آپ کی بیوی کی بدنامی ہو گئی ہے، پورا شہر کہہ رہا ہے کہ زلیخا ایسی ہے، اس لیے مجھ کو اگر میرے سر سے الزام ہٹانا چاہتے ہو تو یوسف کو قید خانے میں ڈال دو، تاکہ لوگ یہ سمجھ جائیں گے کہ غلطی زلیخا کی نہیں، غلطی یوسف کی ہے۔ گویا عزیز مصر اپنی بیوی کی باتوں پہ آ گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اب قید خانے میں اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کس معجزے کا اظہار فرمایا، کس طرح وہ عزیز مصر کے تخت پر بیٹھے، کس طرح وہ تمام بھائی ان کے قدموں پہ قربان ہو گئے، کس طرح جو خواب دیکھا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ بن کر پورا کیا، انشاءاللہ اس کی تفصیل آپ کو کل بیان کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کو سن کر ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ وہ کتنا ہی خوبصورت ہو، کتنا ہی حسین ہو، اللہ کے عذاب سے، اللہ کے گناہ سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ یہ حسن تو چند دنوں کا ہے، اگر کوئی رہنے والی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے اور اس کے احکامات ہیں، اللہ کا خوف دل میں رکھنا چاہیے۔ علماء یہاں یہ فرماتے ہیں کہ بے شک حضرت یوسف علیہ السلام بے حد حسین تھے،
مصر کی عورتوں نے آپ کو دیکھ کر کے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، تو پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کیسا ہوگا؟ 4 حصے آپ نے تقسیم کر دیے۔ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ایک حصہ دنیا میں، 3 حصہ یوسف کو، تو حضرت یوسف کو، تو حضور اکرم کو کون سا حسن دیا ہے؟ تو یہ سمجھ لیجئے جو 4 حصہ حضرت یوسف کو حسن ملا ہے وہ حضور کے حسن کا صدقہ ہے، وہ حضور کے حسن کا صدقہ ہے۔ جب صدقے کا یہ حال ہے تو سراپا حسن مصطفیٰ کا حل کیا ہوگا؟ اس لیے علماء فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ وہاں مصری کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پہ قربان ہو کر اپنی انگلیاں کٹوائی تھی۔ عورتیں انگلیاں کٹوا لیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ عورتوں کو کام ہی حسن میں قربان ہونا ہے۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ وہاں عورتوں نے انگلیاں کٹوائی تھی اور یہاں نبی کے حسن پر قربان ہو کر عرب کے مرد، عرب کے جوان انگلیاں نہیں اپنی گردنوں کو کٹوا دیتے ہیں۔ تو وہ حسن کتنا حسین ہوگا کہ حضور کے نام پر اپنی جان قربان کرتے ہیں، گردنوں کو کٹواتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حسن یوسف سے سبق حاصل کرنے کی توفیق دے اور حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہم غلاموں کو بھی عطا فرمائے، اور سورہ یوسف اور حسن یوسف کے صدقے میں اللہ تعالیٰ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن کی ہمیں خواب میں زیارت عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمٰن۔ والسلام علیکم۔